دوسرا علم جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا یہ علم بالقلب ہے. اس علم بالقلب کو یا علم بالروح کو عام انسانوں کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں میرے دل میں کوئی بات آ گئی، انٹیوشن، ایکسٹرا سینسری پرسپشن. لیکن اسی کے لیے اصطلاحات ہیں الہام، القاء، کشف، رویائے صادقہ. یہ چیزیں لوگوں کو ہوتی ہیں. کوئی انسان ایک واقعہ خواب میں دیکھتا، چند دنوں کے بعد جو کا تو واقعہ ظہور. اس میں وضاحت ہے حضور پر جب وحی کا آغاز ہوا، اول ما بدأ بہ، جس چیز سے کہ وحی کا سلسلہ شروع حضور پر، وہ سچے خواب تھے، رویا صادق. جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ بالکل کفلق الصبح، لفظ یہ جیسے صبح نمودار ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا ایک کانٹیکٹ قائم ہو گیا ہے اس عالم کے ساتھ، غیر مرئی عالم کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ. عالم خلق سے بلند تر جو ایک عالم امر ہے اس کے ساتھ ایک رابطہ استوار ہو گیا ہے. یہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے ہاں کشف، الہام، رویائے صادقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کی بلند ترین شکل ہے وحی. اگرچہ لفظ وحی کا اطلاق قرآن مجید میں اس پر بھی ہوا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے، اوحا ربک الی النحل، جو جبلی ہدایت اس میں اللہ نے رکھ دی ہے کہ تم اس طرح سے پھولوں کا رس چوسو، اور اس طریقے سے جو بھی اس کے اندر میکینزم رکھ دیا ہے شہد کی پروڈکشن کا، یہ بھی وحی ہے. وہی غیر انبیاء کو بھی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے وحی کی کہ اپنے اس بچے کو بالکل مت گھبراؤ، ہم حفاظت میں رکھیں گے، اسے ذرا کسی صندوق میں ڈالو اور پھر صندوق کو دریا کے سپرد کر دو. حالانکہ وہ نبی نہیں ہے. تو یہ وہی در حقیقت یوں سمجھیے کہ وہی جس کو ہم کہیں گے بیسیکلی الہام، القاء، کشف، رویا، تحدیث. یہ تحدیث کوئی بات آپ کے دل میں آ گئی، نفث ربی فی روعی، میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی. یہ چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اس وحی کے ابتدائی اور لوور لیولز ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. یہ وحی بند نہیں ہوئی ہے، یہ وحی تسلسل کے ساتھ جاری ہے. البتہ اس کی بلند ترین شکل تھی وحی نبوت، جو کہ فرشتے کے ذریعے سے قلب کے اوپر نازل ہوتی تھی. نوٹ کیجئے یہ بار بار جو قرآن مجید میں آیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ تو آپ کے دل پر براہ راست. حضور نے اس وحی کو کانوں سے نہیں سنا ہے. یہ تو ہمارا جو حیوانی ایسپیکٹ ہے ہمارے وجود کا، انسانی کہہ لیجئے، وہی اس کے راستے سے نہیں آئی ہے. وہی آئی ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم. انہ نزلہ علی قلبک، براہ راست قلب پر نزول ہوا ہے. تو یہ ہے در حقیقت دوسرا سورس آف نالج.